اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں مولوی عامل بریلوی، جسے پہلے بھی ہم کئی دفعہ ایکسپوز کر چکے ہیں اور الحمدللہ مناظرے میں شکست بھی دے چکے ہیں، اور جس کے منہ سے ہم نے ثابت بھی کروایا تھا کہ احمد رضا بریلوی مخالف قرآن ہے، یعنی کہ کافر ہے۔ اس نے مولوی الیاس قادری کے خلاف ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی، اور بھی بہت سارے شیعہ سنی علماء نے اس گستاخ امام حسین کے خلاف جو ویڈیو بنائی تھی اور اسے ایکسپوز کیا تھا، اب اس کا دفاع کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے اور یہ ظاہر کروانا چاہا ہے کہ جی جس طرح اہل سنت کے ہاں باتیں چلتی ہیں ویسے شیعہ علماء نے بھی سلطان کربلا کی شہادت کے لحاظ سے وہی موقف رکھا ہے جو کہ الیاس قادری کا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے جھوٹ کو، اس کی جہالت کو آپ پر آشکار کریں گے، اور بالخصوص اہل سنت حضرات کے سامنے اس بندے کی حقیقت آ جائے گی جو اسے بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں یا پھر بہت اس کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی ویڈیوز کی طرف اور انشاءاللہ پھر اس کے جھوٹ کو ہم آپ کے سامنے کلیئر کیے دیتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان پر گستاخی کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور بات کچھ بھی نہیں، صرف اتنی ہے کہ ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو بوقت شہادت آپ کا سر مبارک سجدے میں تھا اور نماز والا سجدہ تھا یا کوئی اور سجدہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز والا سجدہ نہیں تھا، اس وقت کوئی وضو کی کیفیت بھی نہیں تھی، اور اس طرح کے انہوں نے الفاظ بولے تو ان کو گستاخی اہل بیت قرار دیا جانے لگا۔ روافظ تو اس طرح کے حربے اپناتے ہیں اور انہوں نے پیچھے بھی اپنائے ہیں۔ جی عزیزہ، تو جس طرح یہ مولوی الیاس قادری کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، الحمدللہ پچھلے سال ہم نے اس مولوی کو مکمل صرف اہل سنت ہی کی کتابوں سے جواب دیا تھا کہ مولا حسین کی نماز میں ہی شہادت ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ اب پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کے آ گیا سال بعد اور آ کے الیاس قادری کے اس جھوٹ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی جہالت کو مزید اپنی جہالت سے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ دونوں جاہلوں کی حقیقت ہم آپ کے سامنے واضح کر کے رکھ دیں گے۔ میں معذرت چاہتا ہوں رقیق الفاظ کے لیے، کیونکہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس سے احترام کے دائرے میں رہ کر بات کی جائے۔ اتنا بڑا خیانت کار ہے یہ مولوی۔ ہماری گزشتہ ویڈیوز دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا بڑا حوالہ خور ہے اور دلائل کو کس طرح نظر انداز کر کے آگے بڑھتا ہے۔ خیر، اب جس الیاس قادری کو یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو ہیں عزیزان کاپی پیسٹ بریلوی جو پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ بریلی شریف تو ہندوستان میں، تو ہندوستان کے اصلی بریلویوں کی طرف سے الیاس قادری کی کیا حیثیت انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ یو پی انڈیا یعنی کہ اتر پردیش آستانہ عالیہ بخاریہ چشتیہ سے چھپا میرے ہاتھ میں ان کا مجموعہ فتاوی فتنہ عطاریہ خارجیہ۔ الیاس قادری کو الحمدللہ انہوں نے خارجی قرار دیا ہے با فیضان نظر مفتی اعظم ہند اختر رضا خان قادری بریلوی، اور اس کی تدوین کرنے والے ہیں انوار حسین بخاری چشتی۔ عزیزان، بہت سے اکابرین بریلوی علماء نے یہی موقف رکھا ہے، اور جو اصلی بریلوی ہیں انہوں نے الحمدللہ الیاس قادری کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔ یہ رسالہ نایاب ہے، مشکل سے ملتا ہے، اس لیے الحمدللہ لیکن آل محمد دلا دیتے ہیں۔ تو جس کو بچانے کی بھائی تو کوشش کر رہا ہے، یہ ٹکا برابر حیثیت ہے اس کی۔ خیر، اب یہ سو کالڈ محقق کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، نام نہاد محقق کی، اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے شیعہ کتابوں کے لحاظ سے جو جھوٹ باندھنے کی کوشش کی ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ترتیب نام ذکر کر دیتا ہوں کہ مقتل الحسین ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 109، 110 اور 111 عربی عبارت کے لحاظ سے جو عربی کی کتاب ہے اس کے اندر اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جتنی کتابوں کا میں نام لوں گا اس کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ آپ کا سر مبارک جو ہے وہ نماز والے سجدے میں تھا۔
اور صرف ایک روایت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے اندر صرف ایک کے اندر ذکر ہے کہ سجدے میں سر تھا، لیکن وہ بھی نماز والا سجدہ نہیں تھا. وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ کے سامنے آئے گا تو وہ واضح. میں کہوں گا روافظ اپنے گھر کی بھی خبر لو کہ میں نے تمہارے گھر سے حوالہ جات پیش کیے ہیں کہ کسی کتاب کے اندر بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا. اور میں سنیوں سے بھی کہوں گا کہ خدا را ان کہانی باز خطباء سے باز آؤ اور علماء کی گفتگو سنو. جی عزیزان، آپ نے اس کے کلپس دیکھے جس میں کچھ کوئی 18-20 مکتب کی کتابوں کو سامنے رکھ کے پھر جی روافظ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گریبان میں جھانکو. میں نے تمہارے گھر سے ثابت کر دیا کہ ایک بھی کتاب میں نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے، اس میں بھی نماز والے سجدے کا ذکر نہیں. وہ جب یہ روایت پیش کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں اس کی خیانت آپ پر ظاہر ہوگی انشاءاللہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے. اور اب رہے گی یہ بات کہ جی اتنی مقتل کی کتابوں میں ہے یہ، تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب مقاتل میں بہت ساری روایات اختلافی روایات ہوتی ہیں جن میں اسناد اور روات پر بھی بحث کی جاتی ہے، اور بہت یہ ایک لمبی مفصل بحث ہے. تمہیں کیا پتہ کیا ہے شیعہ مقاتل کے بارے میں؟ مقتل نگاری کے فن سے تم کتنا کے واقف ہو؟ نہ 3 میں نہ 13 میں منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں سلطان کربلا کی شہادت پہ بکواس کرنے. خیر عزیزان، چونکہ شیعہ مقتل نگاروں کی بات ہے لہٰذا ہم شیعہ کتب آپ کے سامنے کچھ پیش کریں گے جن میں اختلافی روایات پر بحث کی گئی ہے اور مختلف معاملات کو اندر ڈسکس بھی کیا گیا ہے ہمارے جو محقق علماء ہیں ان کی طرف سے. اس میں سب سے پہلی کتاب جو میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مطبوعہ کراچی میرے ہاتھ میں موجود ہے، علامہ الحاج سید بو علی زیدی رحمہ اللہ کی شہادت عظمیٰ. اس میں انہوں نے تفصیلاً بحث کی ہے اختلافی روایات کے اوپر، اور مولا حسین کے سجدے والی روایت جو کہ نماز کا ہی سجدہ تھا اس کا بھی ذکر کیا. دوسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، علامہ الفقی الحکیم سید محمد احسن زیدی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مرکز انسانیت شجر طیبہ واقعات کربلا. اس میں بھی انہوں نے بہت ساری اختلافی روایات کے اوپر بات کی ہے، تبصرہ کیا ہے، اور روایات کو پھر صحیح طرح سے سامنے رکھا ہے کہ اصلاً روایات جنہیں رد کیا جاتا ہے وہ کس پیرامیٹر میں ہے، جنہیں قبول کیا جاتا ہے وہ کس طرح، اور مینی مور تھنگس لائک دیٹ. اور ان سے بھی بڑھ کر یہ تو خیر بر صغیر کے کچھ محقق علماء ہیں، رئیس المحققین عالم الربانی علامہ محمد رے شہری، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، یہ موسوعۃ امام الحسین. انہوں نے انسائکلوپیڈیا تیار کی ہے 4 جلدوں میں سلطان کربلا کا. اس کتاب میں بھی عزیزان آپ جب اس کا مکمل مطالعہ کریں گے تو آپ کو 2 ٹوک الفاظ میں واضح فرق نظر آ جائے گا کہ آیا کہ ان حضرات کا موقف حق پر ہے یا پھر بالکل اختلافی بات ہے، جس طرح یہ سارا سکینڈل فٹ ان ہے. اب رہی اس جھوٹے کی بات کہ ایک شیعہ کتاب میں بھی یہ روایت موجود رہی ہے، وہ اہل سنت کی کتاب میں بھی اینڈ پہ پیش کریں گے. بڑی ٹینشن نہیں لینی، شیعہ مکتب کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں تو یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. مولوی کامل ہے بیٹے تو ناقص، جس طرح ناقص روایات پیش کی ہیں تو بھی ناقص ہی ہے، ناقص العقل، ایسی شکل ویسی عقل. خیر تو عزیزان ہم چلتے ہیں ان کتابوں کی طرف جن میں یہ روایات موجود ہیں کہ سلطان کربلا کی شہادت بوقت نماز ہوئی تھی، دوران نماز سجدے کی حالت میں مولا حسین کی شہادت کے لحاظ سے ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے تو دوبارہ پیش کرتے ہیں شہادت عظمیٰ شیعہ مقتل میں سے یہ کتاب. اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 652 پر جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے لکھا، یزید ملعون کے ملاعین فوجیوں نے اللہ کی تخلیقی نماز عصر امام حسین کو عصر کی نماز مشروطی میں 3 دن کی بھوک پیاس کے عالم میں ہزاروں زخموں کے عالم میں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا. کب؟ دوران نماز عصر. ایک میں بھی موجود نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں واضح تو دوران نماز. عزیزان دوسری کتاب عالم ربانی شیخ جعفر شوستری، ان کی کتاب یہ جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے، الخصائص الحسینیہ. یہ خصائص الحسینیہ میں پہلی جلد صفحہ 102 پر وہ جو روایت ذکر کر رہے ہیں وہاں کیا موجود ہے، اس نماز کی دعا اور سجدہ وہ تھا جب آپ نے اپنی
پرنور پیشانی خاک پر رکھ دی. تشہد السلام کا وقت وہ تھا جب روح مقدس پرواز کر گئی. سر مطہر کا نیزے پر چڑھایا جانا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ آپ نے سجدے سے سر بلند کیا. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے علماء ربانی نے جو معتبر مقاتل کی کتب لکھی ان میں دو ٹوک الفاظ میں موجود ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں ناقص العقل شخص. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کو کیا پتا شیعہ مقاتل کتنے لکھے گئے ہیں, 10-20 مقتل کی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ میں چیمپئن بنا پھر رہے. عزیزان, تیسری مقتل کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے, مطبوعہ ادارہ فروغ ولایت لاہور, آغا سید محمد مہدی علی اللہ مقامہ کی لوائج الاحزان, جلد نمبر 1, صفحہ نمبر 262. اور اس میں بھی آپ واضح دو ٹوک الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں, حضرت کا نماز عصر ادا فرمانا. مومنین, یہ سجدہ حضرت کا ایسا تھا صلی اللہ علیہ جس سے پھر سر مبارک با اختیار خود نہ اٹھا. ہاں, سر اٹھا تو تھا مگر کیونکہ شمر کے خنجر سے جدا ہو کر نوک نیزہ پر نصب ہو گیا. کب؟ نماز عصر ادا کرتے وقت, نماز میں. عزیزان, چوتھی کتاب, کیونکہ اگر اس طرح میں وہ سارے مقتل دکھاؤں جن میں سلطان کربلا کا بوقت نماز شہید ہونا موجود ہے, وہ تو پھر کم از کم 2-3 گھنٹے کی ویڈیو درکار ہے, کیونکہ بے حد حوالہ جات ہے. شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں, اس نے کوئی 10-20 اٹھا لی اپنے آپ میں چیمپئن بنا پھر رہا کہ ایک کتاب میں بھی موجود نہیں تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ جاہل. خیر, چوتھی اور آخری کتاب, یہ فقط نمونے کے طور پہ 4 حوالے پیش کر رہا ہوں ورنہ بڑے. یہ مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین, حافظ جعفر الزمان, اس کی جلد نمبر 3 ہے مجالس المنتظرین کی, اور صفحہ نمبر 482 482. یہاں پر بھی جو عبارت موجود ہے آپ واضح دیکھ سکتے ہیں. جب امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری نماز شروع فرمائی, نیچے لکھتے ہیں جب مستورات قریب پہنچے تو امام مظلوم نے آخری سجدہ دیا, ادھر ظالم نے ضربیں لگانا شروع کی, یعنی کہ سلطان کربلا دوران نماز شہید ہو رہے تھے. عزیزان, تو الحمدللہ اختلافی روایات کے لحاظ سے بھی ہم نے آپ کے سامنے کتابیں رکھ دیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ مقاتل میں کتنا اختلاف موجود ہے, کس سند سے کون سی روایت ہم تک پہنچی ہے, اور کن روایات کے لحاظ سے کیا کیا معاملات ہم تک پہنچے ہیں. اور اس کا جو جھوٹ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. اپنے گھر کی خبر لو, لے لی ہم نے اپنی گھر کی خبر, جب تو خبریں پہنچا رہا تھا, جب تو پیدا ہوا تھا نا خبریں پہنچانے, الحمدللہ اس ٹائم ہم یہ ساری اخبار اکٹھے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. چلتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو کی طرف. مقتل ابی مخنف قیام مختار, اس کے اندر بھی ذکر نہیں. مقتل ابی مخنف, مقتل ابی مخنف, مقتل ابی مخنف. عزیزان, یہ ہے جی علماء کی گفتگو. کہانی بس خطیبوں کو نہ سنیں, علماء کو سنیں. سبحان اللہ. یہ ہیں جی ان کے علماء جنہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ مقتل ابی مخنف ہے یا مقتل ابی مخنف ہے. جس شخص کو, اور ان کا یہ کنیت ہے ابو مخنف, ان کا نام لوط ابن یحییٰ ہے اور وہ مولا باقر کے اصحاب میں سے ہیں. خیر, جس شخص کو, جس جاہل کو ابو مخنف کا تلفظ ہی نہیں آتا, وہ اپنے آپ میں بہت بڑا عالم اور عربی دان بنا پھر رہا ہے ماشاءاللہ. خیر, اسے تو اردو ہی نہیں آتی. چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف. عودۃ الشہداء کے اندر اس کو جو ہے سنی بھی پڑھتے ہیں, کیونکہ علامہ سائم چشتی نے اس کا ترجمہ کیا, اور علامہ ملا حسین وائز کاشفی نے اس کو جو ہے وہ تفسیر قرآن, یہ مفسر قرآن بھی تھا, اس نے ذکر کیا. اور یہاں پر آپ کا صرف ایک, جو میں نے کہا تھا کہ ایک روایت ہے, اس کے اندر یہاں پر ذکر ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے, اپنا سر مبارک بحضور رب کبریا رکھ دیا. قبلہ رو ہو کر آپ بیٹھ گئے اور پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا. تو سجدے کا ذکر موجود ہے, لیکن نماز کا یہاں پر بھی ذکر موجود نہیں ہے. عزیزان, یہ ہے اس کی وہ ویڈیو جس میں اس کی خیانت آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا خائن, جھوٹا اور بدبخت قسم کا شخص ہے. کیونکہ مسئلہ اسے سلطان کربلا سے نہیں ہے, مسئلہ سب کو مولا علی سے ہے. الحمدللہ میں جانتا ہوں حسین سے بھی دشمنی اس لیے ہے کیونکہ وہ علی کا بیٹا ہے. خیر, اب اس نے آپ کے سامنے جو جھوٹ بولا ہے
کہ اسے سنی بھی پڑھتے ہیں، یہ سنی ہی پڑھتے ہیں، سنی بھی ہمارے پاس اپنی مکتب کی کتابیں ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، چشتی کتب خانہ فیصل آباد سے چھپی ملا حسین وائز کاشفی حنفی کی کتاب روضۃ الشہداء. اس کے پاس تو خیر کتاب بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کون سے اسکین پیج یا پھر لکھے پڑے رٹے رٹائے حوالے لے کے آ گیا تھا. روضۃ الشہداء، اس میں عزیزان صفحہ نمبر 598 پر جو عبارت موجود ہے، آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ یہ کتنا بڑا خیانت کار ہے. مولا کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں، شمر آپ کے سینے سے اٹھ گیا، آپ نے اپنی تمام طاقت کو مجتمع کر کے قبلہ کی طرف رخ کر لیا، اب اس کی خیانت آشکار ہو رہی ہے. جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو سجدے میں سر رکھ لیا تو شمر سے صبر نہ ہو سکا، امام مظلوم کو اپنی نماز پوری کر لینے دے، چنانچہ اس نے سجدے کی حالت میں ہی امام علی مقام کو شربت شہادت نوش کروا دیا. یا واضح دیکھ لیں، نماز میں مشغول ہو گئے. اللہ اکبر. شمر ملون سے انتظار نہ، اس نے مولا حسین کو وہیں شہید کر دیا. اس میں بھی موجود نہیں ہے. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی، تو یہ کیا ہے عزیزان؟ بتائیں پھر. یہ روضۃ الشہداء آپ کے سامنے واضح لکھا ہے کہ نماز کے دوران کیا یہ ڈرامے بازی کیا لگا رہا ہے. اور پھر اور کہے گا جی چونکہ سائم چشتی صاحب نے ترجمہ کر دیا تو اس سے واضح تو نہیں ہوگا کہ یہ اہل سنت عالم ہی تھا. آئیں اب ذرا اسماء و رجال کی بھی بحث کر لیتے ہیں کہ روضۃ الشہداء لکھنے والا کون تھا. یہ عزیزان میرے ہاتھ میں موجود ہے فقیر محمد جہلمی صاحب کی حدائق حنفیہ، حنفی علماء پہ لکھی گئی جو جامع ترین کتاب ہے بریلویوں میں، صفحہ نمبر 413. یہاں پر صاحب تفسیر حسینی حسین بن علی وائز کاشفی، آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے. مضبوط اہل سنت، پہلے مائل بتشیع تھے لیکن پھر مضبوط اہل سنت ہو کر حنفی المذہب ہوئے. ٹھیک ہے جی، حنفی. اور نیچے ہی اس کی کتابوں کی جہاں فہرست ہے وہاں واضح آپ دیکھ سکتے ہیں روضۃ الشہداء. کتاب کس تک ثابت ہے؟ عالم بھی حنفی ہے. عزیزان پھر یہ کہیں گے جی یہ حدائق حنفیہ لکھنے والا کون ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری صاحب کی کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت، جو بریلویوں کے اکابرین پر لکھی گئی ہے. تذکرہ اکابر اہل سنت، صفحہ نمبر 391 پر اب واضح دیکھ سکتے ہیں فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جہلمی رحمہ اللہ تعالی، مؤلف حدائق حنفیہ. الحمدللہ ان کے بڑے اور اکابر علماء میں اس کا شمار ہوتا ہے، جس نے ملا وائز کاشفی کو حنفی لکھا ہے. عزیزان اور بہت 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 مزے کی بات، یہ تذکرہ اکابر اہل سنت لکھنے والا عبد الحکیم شرف قادری، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ بھی بتا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی ارسلان خلیل صاحب کی مرتب کردہ خطبات امیر المجاہدین. لو جی غوری آیا پھر خادم رضوی صاحب کی کتاب جس میں ان کے خطبات جمع کیے گئے ہیں، خطبات اور تقاریر. اس میں صفحہ نمبر 9 پر جہاں خادم رضوی صاحب کا بیان یہاں کتابی شکل میں موجود ہے، کیا خادم رضوی صاحب فرما رہے ہیں؟ استاد گرامی علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی عزیزان، تو الحمدللہ اکابر در اکابر در اکابر سب سے ایک متصل سند میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ سب اہل سنت کے اکابرین اور حنفی ہیں جن سے شہادت حسین کا ثبوت مل رہا ہے. ایک پورا سلسلہ سند میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، کہیں کسی بڑے عالم سے کوئی اختلاف کر ہی نہ سکے، اور کڑی جا کے رک دیا خادم رضوی صاحب پہ الحمدللہ. اس کے علاوہ عزیزان میں ایک اور، اس کی تو خیر حیثیت نہیں، اسے کو منہ ہی نہیں لگاتا، رقیق الفاظ کے لیے معذرت ونس اگین. بریلوی مکتب میں دور حاضر میں جو سب سے بڑا خطیب ہے جسے ملینز آف لوگ سنتے ہیں، جس طرح دیوبند مکتب میں طارق جمیل صاحب ہیں، جناب ثاقب مصطفی صاحب، ان کی یہ مجموعہ تقاریر میرے ہاتھ میں کتابی شکل میں موجود ہے، مطبوعہ چشتی کتب خانہ جلد نمبر اول. آئے ثاقب مصطفی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا سلطان کربلا کا وہ سجدہ فقط ایک سر جھکانے کے معاملے میں تھا یا مولا نماز میں تھے؟ صفحہ نمبر 198. اور یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے
شاہکار سجدہ سلطان کربلا کے لحاظ سے وہ فرما رہے ہیں. اس کے بالکل نیچے آ جائیں تو نیچے ہی اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ حسین نماز میں ہے. اللہ اکبر. آخری وقت سلطان کربلا کا شاہکار سجدہ نماز میں. یہ ثاقب مصطفی کہہ رہے ہیں، کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا. رافضی لگے ہیں. الحمدللہ عزیزان، تو الحمدللہ میرے خیال موقف یہاں واضح ہے. رہ گئی الیاس قادری صاحب کی بات، وہ تو ہیں ہی خارجی، انہیں پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کا سارے یہ پوائنٹ یاد رکھیں، اس میں روضۃ الشہداء کے لحاظ سے جو واضح خیانت کی ہے وہ آپ سب کو یاد رہنی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کتاب اصل میں پاس ہونی چاہیے. سب شیعہ سنی بھائیوں کو سلام.